السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے. اچھا بھائی، ہم لوگ اب آج سے انشاءاللہ سٹارٹ کر رہے ہیں تفسیر ابن کثیر کا جو عرض ناشر اور مقدمہ اور جو سٹارٹنگ کی چیزیں ہوتی ہیں نا. ٹھیک ہے، تو اس میں دیکھیں ایک چیز ذرا مجھے کنفیوز کری تھی، آپ لوگ دیکھیے گا. اچھا، اس کا نام ہے المصباح المنیر. ٹھیک ہے، یہ کیا چیز ہے؟ تفسیر ابن کثیر تو تفسیر کا نام ہوا نا. یہ کوئی بتا سکتا ہے المصباح المنیر مطلب دونوں اس تفسیر کے نام ہے کیا؟ اگر کسی کو پتا ہو اس بارے میں. اور ایک چیز اور یہاں پہ دیکھیے گا، نیچے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ترجمہ لکھا ہے مولانا محمد خالد یوسف، اور نیچے ترجمہ قرآن لکھا ہے حافظ صلاح الدین یوسف. اچھا، یہ ترجمہ تفسیر کا پھر ہوگا مولانا محمد خالد سیف کا ہے نا. آئی گیس یہ تھوڑا یہ ڈیٹیلز اگر کسی کو سمجھ آ رہی ہیں تو ذرا بتائیں. یا چلے میں فائنڈ آؤٹ کر کے پھر گروپ پہ شیئر کر دوں گی میرے خیال میں یہ انشاءاللہ. تفسیر ابن کثیر اوریجنلی عربک میں ہے نا، تو ہاں ترجمہ ہاں ہاں تفسیر کا ترجمہ جو ہے نا اس کو عربک ٹو اردو انہوں نے کیا مولانا محمد سیف نے، اور ترجمہ قرآن اس میں جو ہے نا حافظ صلاح الدین کا ہوگا. یہی سمجھ میں آ رہا ہے. اور مولانا محمد عبد الجبار، ان دونوں کا یہ جو ترجمہ ہے. ٹھیک ہے، یہ تفسیر کا ترجمہ ہے بیسیکلی، اور یہ قرآن کے عربک ٹیکسٹ کا ترجمہ ہے نا. صحیح صحیح صحیح، ہاں ایسے لگ رہا ہے. جزاک اللہ. آگے چلتے ہیں ہم لوگ. چلیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ارشاد باری تعالی، ان هذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. بے شک یہ قرآن وہ راہ بتاتا ہے جو سب سے سیدھی ہے. فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان اللہ یرفع بهذا الکتاب اقواما ویدعو به آخرین. اچھا، ابھی تو میں اس کو بس صرف عربک کو پڑھ رہی ہوں، پھر جب ہم قرآن پر آئیں گے تو جو بھی آپ میں سے تلاوت کرنا چاہے پہلے وہ تلاوت کر لے گا. ٹھیک ہے، اس آیت کی. دین ویل موو آن ٹو ترجمہ اینڈ تفسیر. ٹھیک ہے. اچھا، یقیناً اللہ تعالیٰ اس کتاب پر عمل کرنے کی وجہ سے قوموں کو سربلندی سے نوازتا اور اس سے اعراض کرنے والی دوسری قوموں کو پست کر دیتا ہے. صحیح مسلم. شک. اچھا، تاجدار عالم بطحا تاجدار عالم بطحا کا جو فرمان تھا، کچھ نہ تھا اس کے سوا سنت تھی یا قرآن تھا، جب تلک یہ دین مسلمانوں کا حرز جان تھا. ان دنوں اقبال ان کے در پہ ایک دربان تھا. اوکے، اس کی ڈیٹیلز کوئی پلیز اگر بتانا چاہے تو گروپ پہ آپ لوگ ریکارڈ کر کے بھیج دیے گا، وہاں ہم دیکھ لیں گے. آگے بڑھتے ہیں. اجمالی فہرست مقدمہ ابن کثیر ہے پہلے، پھر سورہ فاتحہ، سورہ بقرہ. اچھا، یہ والیوم 1 کا پھر یہ بتا رہی ہیں اس طرح سے چل رہا ہے. ٹھیک. اچھا، پھر اس میں دیکھیے پورا انڈیکس دیا ہوا ہے، اس میں عنوان بھی دیے ہوئے. یہ نارملی نہیں ملتا نا میرے خیال سے ہمیں دوسری تفاسیر میں. باقاعدہ ادھر دیکھیں ٹاپک وائز چیزیں چل رہی ہیں. کافی لمبا چوڑا پورا نا. پیج نمبر ابھی تک تو یہ پیج نمبر چل رہا ہے جو لیفٹ سائڈ پہ ہم دیکھ رہے ہیں نا. ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر دیکھیں یہاں سے یہ جو یہ پیج نمبر یہاں پہ چل رہا ہے، یہ آیت نمبر. ٹھیک ہے، اب انہوں نے آیت نمبر کے حوالے سے پورا نا ٹاپک دیے ہوئے ہیں. زبردست نا. ہر کام کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا مستحب ہے، اور ایک ایک چیز اتنی محنت سے لکھی ہے. یہ دیکھیں پورا آ رہا ہے ٹاپک، آیت نمبر بھی لکھی آ رہا ہے، آیت نمبر کے ساتھ پیج نمبر، پھر ٹاپک اس پہ کیا ڈسکس ہو رہا ہے. Amazing. یہ پورا والیوم 1 چل رہا ہے. یہاں پر آ گیا، اس کو میں تھوڑا بڑا کرتا ہوں. آپ لوگ اپنے اسکرین کو اور بڑا کرنا چاہ رہے تھے. اوکے، عرض ناشر. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو انسانوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ، شفاعت کا زینہ، نہیں شفاعت بولیں گے نا اس کو، شفاعت کا زینہ، شفا کا وسیلہ. شفاعت ہوتا ہے فرید. شفا اچھا زیر ہوتا ہے. اچھا اوکے. شفاعت کا زینہ، شفا کا وسیلہ، علوم و فنون کا سرچشمہ،
اور حکمت و معرفت کا منبع بنایا ہے۔ اس کی ضیاء پاشیاں زندہ دلوں کو روشنی اور مثبت ذہنوں کو جلا بخشتی ہیں۔ اسی لیے باری تعالیٰ نے اسے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، وہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں، ھدی للمتقین، پرہیزگاروں کے لیے ہدایت، ھدی للناس، لوگوں کے لیے رہنما، الفرقان، حق اور باطل میں فرق کرنے والا، الکتاب الحکیم، حکمتوں سے بھری کتاب، ھدی و شفا، اہل ایمان کے لیے ہدایت اور شفا، الکتاب المبین، روشن کتاب، لعلی حکیم، بڑی فضیلت اور حکمت والی کتاب، انہ لقرآن کریم، فی کتاب مکنون، وہ بڑے رتبے والا قرآن جو کتاب محفوظ میں لکھا ہوا ہے، اور قرآن مجید فی لوح محفوظ، عظیم الشان قرآن جو لوح محفوظ میں لکھا ہوا قرار دیا ہے۔ ٹھیک ہے، نزول قرآن کے آغاز ہی سے اس کی تعلیم و تفہیم اور نشر و اشاعت کا سلسلہ جاری ہے، اور روز محشر تک جاری و ساری رہے گا۔ ہر ذی فہم اس کتاب کے متعلق کچھ کہہ کر، ہر صاحب قلم کچھ لکھ کر، ہر ذی شعور کچھ سمجھ کر، ہر صاحب علم کچھ سمجھا کر، اور ہر تابع کچھ چھپوا کر اسے اپنے لیے باعث صد افتخار بناتا ہے۔ اچھا، اس کی تھوڑی سی اردو میں ڈفیکلٹ لگے گی کہیں کہیں۔ اسی سعادت کے حصول کے لیے محدثین کرام رحمۃ اللہ علیہ نے کتب احادیث میں تفسیر قرآن، فضائل قرآن اور قرات وغیرہ کے ابواب قائم کیے ہیں، جبکہ یہ کتب قرآن مجید کی زندہ تعبیر یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ پر بھی روشنی ڈالتی ہیں، اور بعض محدثین و مفسرین رحمۃ اللہ علیہ نے اس سلسلے میں انفرادی طور پر کتب ترتیب دیں، جن کی وضاحت کیا لکھا ہے، سخ نہائے مترجم میں فاضل مترجم نے بطریق احسن کی ہے۔ علماء امت نے مختلف ادوار میں قرآن کریم کے مضامین کی تفسیر کی، اور اس میں بیان کردہ حکم و احکام، معانی و بیان، دلائل و براہین، اصول و مبادیات، حادثات و واقعات، تجوید و قراتوں کا اختلاف، وجوہ اعراب، لہجوں کی اقسام، مضامین قرآن، حتیٰ کہ جغرافیائی اعتبار سے مقامات اور تاریخی اعتبار سے شخصیات کے متعلق گراں قدر تصنیفات رقم کی۔ اچھا، اس میں جو تھوڑے سے اس طرح کے ورڈز آ رہے ہیں نا، مبادیات اور تھوڑے ڈیفیکلٹ جو ورڈز ہیں، وہ ہم لوگ بیچ بیچ میں اس کو نا گو تھرو کریں گے۔ ابھی بس اسٹارٹنگ اس کو بس پڑھ لیتے ہیں، ایک ایک ورڈ کا میننگ اس وقت کریں گے نا تو ٹھیک ٹھاک ٹائم لگ جانا ہے، تو اس کو لیٹر آن نا ہم لوگ جیسے جیسے تفسیر میں یہ ورڈز آ رہے ہوں گے نا، تب اس کو ڈیپلی انالائز کریں گے، فائنڈ آؤٹ کریں گے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ ابھی آپ لوگوں کو پتہ ہے تھوڑا عید کا پریشر ہے کہ وہ آنے والی ہے، اس سے پہلے آئے ہوپ ہم لوگ اس کا مقدمہ وغیرہ ریڈ کر لیں، ٹھیک ہے؟ اچھا، قرآن مجید کی تفسیروں میں سے اکثر کسی نہ کسی امتیازی خصوصیت کی حامل ہے، جو اہل علم کے نزدیک بہت وقی اور مسلمہ ہیں، لیکن بعض تفاسیر بقول اقبال خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں، ہوئے کس درجہ فقیہان حرم بے توفیق کی مصداق ہیں، اور کچھ تفاسیر محض عقلی و فلسفی موشگافیوں کے تناظر میں لکھی گئی ہیں۔ اس لیے تفسیر قرآن کا سب سے بہتر اسلوب وہی ہے جس میں خود قرآن، صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم، ائمہ اعظام رحمۃ اللہ علیہ اور سلف صالحین کی طرف سے رہنمائی حاصل ہو۔ مطلب کہ جیسے کچھ تفاسیر میں جیسے اپنے پوائنٹ آف ویوز اور اس طرح سے ڈال دیے گئے ہیں نا، جو ہمارے دین کے مزاج کے مطابق بھی نہیں ہے نا، تو وہ اس کے بارے میں لکھا گیا ہے کہ یہ جو شعر آیا ہے کہ خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور پھر بتایا گیا کہ جو اصل میں جو ہمیں دین کی قرآن کی جو سمجھ آئے گی وہ سٹارٹنگ فرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، پھر صحابہ کرام، پھر ائمہ اعظام اور سلف صالحین،
ٹھیک ہے نا, تو وہ ان کی ایکسپلینیشن سے ہم قرآن بیسٹ سمجھ سکتے ہیں. آپ لوگوں نے بھی کچھ اس کو ایکسپلین کرنا ہے پلیز. اچھا, مفسر قرآن محدث میرا ایک کوشچن ہے, جلیل. میں نے یہاں پہ جی ایک جی. کوشچن میں نے پوچھا یہ تھا کہ آج کل مطلب جیسے ڈفرینٹ کورسز بعض لوگ کروا رہے ہیں, تو اس میں بیسیکلی تدبر کے نام سے نا, تو کہ ہم جو ہے وہ قرآن پہ مطلب خود سے جیسے انالائز بھی ہمیں مطلب کرنا چاہیے, جیسے افلا یتدبرون افلا یعقلون قرآن میں, تو اس میں جو ہے وہ آپ جسٹ اپنا بس پرسپیکٹیو کہ آپ نے اس کو کتنا سمجھا, اگر خالی اس کو شو مطلب سمجھ رہے ہوتے ہو یا سمجھانا چاہ رہے ہوتے ہو کہ آپ نے اس سے کیا لیا ہے, اور اس میں آپ سیرت کا یا جن مطلب ادوار میں قرآن نازل ہوا ہے ان چیزوں کو تھوڑا مطلب میں کمی بیشی اللہ تعالیٰ کو ہی معاف کرے, میں شاید کنوے کر پاؤں اپنی بات, تو اگر اس چیز کو آپ ذرا تھوڑا پیچھے کر دیتے ہو اور خالی اپنا پرسپیکٹیو دے رہے ہوتے ہو, یعنی تعویل کے اعتبار سے آپ اپنی تعویل دے رہے ہوتے ہو جس کو ہم کہتے ہیں تعویل عام میں, تعویل خاص نہیں دے رہے ہوتے ہو, تو کیا اس اعتبار سے جسٹ یہ چیز جائز ہے؟ جیسے فار ایگزامپل ہم لوگ یہاں پہ ڈسکس کر رہے ہیں کرن, ٹھیک ہے, کوئی آیت آئی اور ہمیں ہو رہا ہے کہ, تو میں اس بات کو اس طرح بولوں گی نا. اب جیسے کہ فار ایگزامپل تفسیر میں وہ بات نہیں لکھی, ٹھیک ہے, میں نے غور کیا, ایک پوائنٹ نکالا جو نہیں ہے وہاں پہ, تو میں اس کو اس طرح سے بولوں گی نا کہ یار مجھے جو ہے نا یہاں پہ لگ رہا ہے یہ اللہ تعالیٰ نا اس واقعے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں, یا یہ کہ مجھے یہ بات اپنی لائف پہ اس طرح اپلائی ہوتی ہوئی دکھ رہی ہے, یا اس سے مجھے کوئی اور کوئی بھی بات سمجھ میں آ رہی ہے, تو میں اگر اس کو میں اس طرح بول رہی ہوں کہ یار مطلب مجھے ایسا لگ رہا ہے, اگر ساتھ میں یہ ورڈ لگا دیتی ہوں, تو یہ بات ڈسکس کرنے میں کیا مسئلہ ہے. مطلب یہ آپ فار دا سیک آف ڈسکشن کی بات کریے کہ اگر ہم ڈسکس کر رہے ہیں, اپنا پوائنٹ آف ویو رکھ رہے ہیں کہ مجھے ایسا لگ رہا ہے, تو یہ صحیح ہے یا غلط ہے, آپ یہ کہہ رہی ہیں. اصل میں اس میں جو ہے نا ایک بات اگر پوائنٹ میں ایڈ کر دوں, ہاں ہاں. اس میں اصل میں یہ آتا ہے, یہ تفصیل بالرائے کہلاتی ہے, ٹھیک ہے, کہ آپ اپنی رائے سے قرآن کی آیات کی تفسیر کریں. یہ چیز منع ہے, اس کی ممانعت ہے, اور اس کی وعید آئی ہے احادیث میں کہ جو شخص جو ہے نا جس نے جو ہے نا تفسیر اپنے میں انشاءاللہ تعالیٰ اگر آپ گروپ میں شیئر کروں گی وہ حدیث میرے پاس ہے موجود, میں ذہن میں نہیں ہے, لیکن وعید باقاعدہ وعید آئی ہے, اس پہ بہت سخت وعید ہے کہ تفسیر اپنی رائے سے کرنے کی. اسی لیے یہی کہا جاتا ہے کہ جو علماء کی تفسیر ہے اس پر ہی انسان فوکس کرے, کہ ہم لوگ کو عربک نہیں آتی تفسیر کے لیے, تفسیر قرآن کے لیے باقاعدہ 9 علوم کی ضرورت ہے, مطلب اس پہ مہارت ہوگی اس کے بعد آپ تفسیر کر سکتے ہیں. اس لیے وی ریلائی آن جو مفسرین کرام ہیں ان کی تفاسیر پہ. تو ہاں ہم یہ کر سکتے ہیں, جو آیات ہم پڑھ رہے ہیں وہ اپنی لائف میں ہم ریفلیکٹ کر سکتے ہیں وہ آیات, لیکن یہ نہیں کہہ سکتے اس میں کہ یہاں اللہ تعالیٰ کا یہ مطلب ہوگا, یہاں اللہ تعالیٰ کا یہ مطلب ہوگا, ٹھیک ہے, جس طرح سے مفسرین کرام نے جو ہے نا تفسیر کی ہے بیان, ٹھیک ہے, تو اس طرح سے ہم بیان نہیں کر سکتے. ہاں اپنی لائف میں یعنی ہم ریفلیکٹ ضرور کر تفسیر کا سکتے لفظ یعنی ہم تفسیر کا لفظ نہیں یوز کر رہے. میں آپ کی بات سے کچھ حد تک تو مجھے یہ بات کلیئر ہے, لیکن بعض جگہ پہ نا دیکھیں میں کسی کو وہ نہیں کر رہی, لیکن میں خود ایک کہتے ہیں نا کہ کانفلکٹ, ایک وہ چشو کنج کیا کہتے ہیں, کشمکش کا کنفیوژن کا شکار ہوں کہ اس میں کیا کرتے ہیں کہ تدبر کے نام سے کورس ہے نا, تو تدبر کے نام سے کورس کو اسٹارٹ کی ہے کہ تدبر کرنا ہے قرآن پہ, تو آپ اس میں ظاہر سی بات ہے تفاسیر جو ہے آپ کے پاس تو بے شمار علماء کرام اور ان لوگوں کی تصانیف ہے, اس پہ بہت کام ہے, تو لوگ کر رہے ہیں اس کو, لیکن وہ پیچھے کا تدبر کے نام پہ کوئی ایک صورت اٹھائی ہے اور اس پہ آپ پیچھے کا کوئی مطلب اس طرح سے جو اب تک کام ہو چکا ہے اس کو اتنا ڈسکرائب نہیں کر رہے, بلکہ آپ ان مائی اوپینین کے لحاظ سے آپ اس کو آیت کو روٹ ورڈز کے لحاظ سے انالیسس کرنا شروع ہو گئے ہو, کہ آپ نے ایک آیت کا روٹ ورڈ لیا, اچھا اب اس میں یہ چیز ہے, اب اس میں یہ چیز ہے, اب اس میں یہ چیز ہے, آپ اس کو اپنے ہی پرسپیکٹو سے آج کے حالات کے لحاظ سے ڈیفائن, تو صورت تو بعض اس وقت اس دور نہیں میں نہیں اتری ہے بالکل بھی نہیں, دس از ناٹ الاؤڈ, بالکل یہ اسی ہو رہا میں ہے اس جو حدیث میں نے ذکر کی نا وہ اسی پہ وعید ہے. یہ تفصیل میں جو آپ نے سچویشن ڈسکرائب کی ہے نا, اس کی میں آپ کو ٹرمینالوجی یہی بتا رہی ہوں کہ یہ تفسیر بالرائے کہلاتی ہے, رائے یعنی اپنے اوپینین سے تفسیر کرنا. یہ وہی چیز ہے کہ آپ نے آیت کو لیا اور اپنا پرسپیکٹو بیان کیا اس میں کہ یہاں پہ یہ نقطہ نکل رہا ہے, تو یہ چیز اس پر وارد ہوئی ہے حدیث میں. میں انشاءاللہ تعالیٰ گروپ میں انشاءاللہ شیئر کروں گی یا ایڈمن سے شیئر کر دوں گی وہ انشاءاللہ. حدیث اسی انشاءاللہ. لیے میں اس کے کورس میں نا یہ چیز بہت زیادہ وہ کر رہی تھی, میں نے کہا ایسا تو نہیں ہے کہ ہم ہدایت کے چکر میں گمراہی خرید لیں. ایگزیکٹلی. نہیں کرن, یہ تو میرے خیال سے جتنے بھی ابھی ممبرز آن لائن ہے نا, یہ سب کی یہی اس پہ رائے ہوگی کہ یہ تو بالکل بیس لیس چیز ہے, اور بالکل کوئی اس کا وہ تک ہی نہیں بن رہی اس چیز کی نا, کہ آپ علماء کرام کی تفسیر سائڈ پہ رکھیے, آپ نے اپنی کھولی ڈکشنری کھولی عربک کی اور آپ شروع ہو گئے
یہ تو بالکل ہے نا، صحیح نہیں لگ رہا بالکل بھی، میرے خیال سے کوئی آج اگری کل نہیں تو کرے گا آج اس کل کو۔ تو ہاں آج کل تو میں بتاؤں کہ بالکل بھی یہ اس لیے نہیں کریں کیونکہ دیکھیں عائشہ میں ایک بہت پیاری بات کہتی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ دیکھیں اس وقت نا ہمارے پاس پکا پکایا بہت بڑا خزانہ موجود ہے علماء کرام کا، بہت محنت جنہوں نے کی ہے اور بہت اچھی ان کی تفاسیر ہے. تو اس وقت بجائے اس کے کہ ہم اپنی کوئی علمی رائے قائم کریں کسی چیز کو پڑھ کے، بہتر یہ کہ ابھی تو ہم لوگوں نے پڑھنا بھی شروع نہیں کیا نا، ابھی تو پہلا اسٹیپ ہے کہ ہم تفاسیر کی طرف آئے ہیں، تو پہلے اس کو کوشش کریں کہ اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں. پھر بھی ہاں آپ اپنی علمی رائے کوئی نہیں دے سکتے اس طرح سے، کسی آیت کی کوئی ایسی تفسیر اپنے طور پہ نہیں بیان کر سکتے. پہلے آپ ان کو تو پڑھیں. بالکل لوگ پہلے ہی اتنی ہوں بڑی اس چیز کی طرف چلے جاتے ہیں نا، تو اس کو تھوڑا بچنا چاہیے. آج کے پروگرامس اس طرح کے ہو رہے ہیں، اس طرح کی چیزیں آ رہی ہیں، اس طرح کے کورسز بھی ہو رہے ہیں، اور باقی اس کو اوائڈ کرنا چاہیے. اس سے آپ بہت کنفیوژن کا شکار ہو جاتے ہیں. عائشہ میں تفسیر یہ پڑھ کے کہتی اس ہیں کو ڈسکس کرنا آئی گیس وہ تو بالکل بھی غلط نہیں لگ رہا مجھے. اگر ڈسکس ہاں بھی نہیں کریں گے تو پھر کیا بچا قرآن میں نا کہ ڈسکشن ہم نہیں صرف ہے، پڑھیں گے. روٹ ورڈز کے ڈسکس تو تھرو کرنے نا، لیکن جی روٹ ورڈز کے تھرو اپنی اللہ معاف کرے، اللہ تعالیٰ میں کنورسیشن میں کسی کو وہ ہاں نہیں کر رہی. روٹ ورڈز دیکھیں، فار ہوں ایگزامپل میں آپ کو ایک مثال دیتی ہوں. حروف ہوں مقطعات کے بارے میں تو سبھی کو پتا ہے کہ اس میں وہ نہیں کر سکتے. کوئی بھی صورت لی ہے ہوں نا، اب جیسے انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، یہ ایک آیت لے لی ہے، ٹھیک ہے. ہوں آپ اس کو اب کیا کریں، آپ اس کا گرامیٹیکل انالیسس کرتے کرتے آپ کیا کریں کہ انزلناہ ہے نا، اس میں جو اس کا روٹ ورڈ نکال لیں، ٹھیک ہے. روٹ ورڈ نکالیں، آپ اس کے پیچھے جائے بیک گراؤنڈ میں، پھر اس کو کوریلیٹ کرے اپنی زندگی سے، یہ کرے وہ کرے، کچھ مطلب کرتے کرتے آپ بالکل ہی سائڈ پہ چلے جاتے ہیں کہ آج ہے ہاں آیت ہم سے کیا کہہ رہی ہے آج ہی اس معاملے میں. مطلب میں ہوں دیکھیں عام حالات میں تو قرآن آپ سے بات کرتا ہے، وہ بات ہے، لیکن ایک چیز وہ ہے کہ آپ پوری صورت کی تفسیر اس پرسپیکٹو سے بیان کر دیں، پوری صورت کو ہی، ہوں جس کا پیچھے نہ یار ہاں ہسٹری سے لینا یہ دینا تو ہے، نہ شان نزول ہے اس کا، نہ کچھ اور چیز ہے. ہاں کیا نہیں ہی نہیں صرف کرن وہی. صحیح بات ہے. یہ تو یہ بالکل ہاں کوئی بھی نہیں اگری کرے گا. باقی کچھ لوگ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہدایت دے انہیں بھی ہمیں بھی کہ یار یہ تو بالکل ہی بیس لیس چیز ہے. اتنے بڑے آپ علماء کرام پر یہ کیا کر کے وہ گئے. تو ماشاء اللہ ماشاء اللہ چلو وہ صحیح کہتی ہیں، تو میں اپنی اسٹوڈنٹس کو وہ کہتے ہیں نا کہ ترجمہ بھی اس پوائنٹ آف ویو سے نہیں سکھاتی ہے، خود بخود قرآن کی ہے کہ آج ہم نے گرامر سیکھ لی ہے تو ہم ترجمہ بھی خود کرنے لگ جائیں. کہتی کل کو اس کا بوال بھی ہاں مجھ پہ ہوگا. تو اس ویری نظریے سے گڈ. بالکل مت سیکھے کہ ہم چلو علماء صحیح. کرام کی غلطیاں نکالیں گے. آج کل لوگ سیکھ بھی اسی لیے رہے ہوں نا کہ ہم قرآن میں سے نیا ہاں ٹرانسلیشن کریں گے، غلطیاں نکالیں گے، چلو پہلے صحیح. بہت غلطیاں ہوئی ہوئی. چلیے ٹھیک ہے، ہاں جزاک نہیں اللہ. چلو چلو ابھی تو سب کو کلیئر ہو گئی نا والی بات. صحیح ہے، چلو آگے بڑھتے ہیں. اوکے جی. مفسر قرآن، محدث جلیل اور مورخ قدیم حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں اسی قابل اعتماد اسلوب کو اپنایا ہے. کون سا والا؟ ابھی ہم تھوڑا سا ڈسکشن آ گیا تھا نا، یہ والا، یہ جو ابھی لکھا ہے تھا نا کہ ہمیں کن سے تفسیر کو سمجھنا ہے. ٹھیک ہے، یہاں پہ جو پورا کرائٹیریا آیا تھا تو اس کا ہی بتا رہے ہیں کہ حافظ ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں اسی قابل اعتماد اسلوب کو اپنایا ہے. اور میں نے بھی جب فرسٹ ٹائم دیکھا تھا میں دنگ رہ گئی تھی کہ یا اللہ انہوں نے تو ہر چیز کا حوالہ دے دے کے پھر ایک قرآن کے حصے کو دوسرے قرآن کے حصے سے ایکسپلین کرنا، اور ساری چیزیں میں بہت سرپرائز ہوئی تھی. میں نے کہا واو. تو اس میں کہہ رہے کہ یہی اسلوب انہوں نے اپنایا ہے. اسی کی دلیل یہ ہے، نہیں اس کی دلیل یہ ہے کہ مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے قرآنی آیات کو ایک دوسری کے استشہاد پر اس طرح پیش کیا ہے گویا قرآنی آیتیں آپ کے سامنے موضوعاتی ترتیب کی لڑیوں میں پرو دی گئی ہوں. واش روم گئے تھے نا چھونے، مگر ڈھیلا نکل رہا تھا. ٹھیک ہے، گویا قرآنی آیتیں آپ کے سامنے موضوعاتی ترتیب کی لڑیوں میں پرو دی گئی ہوں. آپ نے جس سے زیادہ مناسب سمجھا اس سے لکھ دیا اور باقی آیات کی طرف اشارہ کر دیا. اسی طرح حافظ ابن کثیر کے ہاں صاحب قرآن نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے استدلال کا اندازہ اس سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ ان کی تفسیر میں بیان کردہ صرف مرفوع احادیث کی تعداد اعداد و شمار کے آئینے میں 7629 ہے. اوہو، اتنی ساری احادیث اپنی تفسیر میں لے کر آئے ہیں، اس کا مطلب نا 7629. اچھا، اور یہ تعداد صحیح بخاری کی کل احادیث سے زیادہ ہے، جبکہ کتب ستہ کی باقی 5 کتب میں سے ہر ایک کی احادیث کی تعداد صحیح بخاری کی احادیث سے کم ہے. اچھا اس کو تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں. دیکھیں مرفوع احادیث وہ ہوتی ہے نا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مطلب انہوں نے بیان کی ہوتی ہیں، پھر آگے سب ایک چین آف نریٹرز آ رہا ہوتا ہے نا، ایسا ہے نا. اور اس کے مقابلے پہ جو ہوتی ہیں وہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں آ رہی ہوتی ہیں، جو صحابہ سے آ رہی ہوتی ہیں، ایسا کچھ ہے. تو یہ مرفوع حدیث کا ٹرم کسی کو کلیئر ہے تو اگر بتا سکتے ہیں تو.
जो डायरेक्ट पहुंचती हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक ना, तो वो मेरे ख्याल से मरफू होती हैं। और जो जैसे कुछ होता है कुछ अहादीस जो सहाबा ने बयान किए हैं, जैसे अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह अन्हु से आ रही हैं, वो डायरेक्टली उसकी चेन वहां तक नहीं जा रही है नबी पाक सल्लल्लाहु हाँ, अलैहि इसकी वसल्लम तक ना। चेन को थोड़ा सा मैं इसको शेयर कर दूंगी। इसकी एक पूरी चेन होती है कि कौन सी ये हम्म हदीस कैटेगरी में फॉल करती है ना, चलो सही, थोड़ा आप सा पिक्चर भेजिएगा और अगर कोई बता सकता है तो बता दे, मैं ठीक है। कर दूंगी। तो बता रहे सिर्फ और सिर्फ इन्होंने ना मरफू हदीस ली है, ठीक है। और वो उसकी तादाद इतनी है 7629, और कुतुब सित्ता का जो वर्ड है, ये सिहा सित्ता, बाकी 6 जो, बाकी 5 जो है ना अहदीसी किताबें। सुनन नबी दाऊद, सुनन इब्न माजा और तिरमिजी। निसाई, ठीक है। ये सही हो गया, ठीक है। इन 6 बुक्स का कह रहे हैं कि इनकी जो कुल तादाद है वो इन बुक्स में से हर एक की हदीस की तादाद सही बुखारी की हदीस से कम है। तफसीर इब्ने कसीर में अक़वाले सल्फ की तादाद भी 5000 से मुतजाविज है, ठीक है। सल्फ का वर्ड, सल्फ वो कहते हैं ना उनको, कैसे समझाए, कोई बता सकते हैं इस वर्ड को? सलफ ये सल्फ हमें वाले, बुजुर्ग सलफ को कहते हैं, सालिहीन। सल्फ़े सालिहीन बुजुर्ग जो होते हैं, जो बड़े मतलब उलमाए कराम, मतलब नहीं 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 नहीं, बुजुर्ग। एक मिनट, उलमा कराम तो अभी तक आ रहे हैं ना, लेकिन वो सल्फ थोड़ी है। सलफ एक मिनट, एक मिनट। सालिहीन जो, सलफ सालिहीन जो गुजरे हुए उलमा कराम है ना, जो हमारे जो आइमा अरबा के बाद जो आए हैं वो सलफ सालिहीन है सारे। जो उनके बाद आए हैं या उनसे पहले आए हैं, आइमा, मतलब तबा ताबीन देखिए वगैरह? जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा करम, ताबईन, तबा ताबईन, उसके बाद मतलब ये ताबईन तबा ताबईन ये सारे सलफ सालिहीन में इनका शुमार होता है। ताबीन और तबा ताबीन तक ही है ना हम्म। सलफ और सालिहीन, अब अभी बुजुर्गानी के उलमा बुजुर्ग। इनको भी सलफ सालिहीन, जैसे इब्ने कसीर भी है, इनको भी सलफ सालिहीन में शुमार किया अच्छा जाता है इस अच्छा तरह अच्छा से। अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके। बाकी भी कोई अगर कुछ पे कुछ कहना चाहेगा, क्योंकि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ताबीन तबा ताबीन तक स्टॉप हो जाता है सलफ सालिहीन में, लेकिन हाँ नहीं, आपकी बात सही भी लग रही है वैसे, अगर उस तरह देखें, ठीक है ठीक है, इसको देख लो। ओके, तफसीर इब्ने कसीर में अक़वाले सल्फ की तादाद, अब जो कौल है ना सल्फ सालीन के, वो कह रहे हैं वो 5000 से ज्यादा है, ठीक है। और इसी पर इक्तिफा नहीं, तफसीर में सर्फ व नहव की बहसें भी हैं। हाँ, सर्फ व नहव अरबिक की भी, अल्लाह कितनी मेहनत की माशाल्लाह से। फिक के मसाइल भी, ठीक है, आइम्मा के अक़वाल भी हैं, और फुक़हा की आरा भी, क़िरातों का इख्तिलाफ भी है, और हदीस की तस्हीह व तज़ाइफ का एहतमाम भी। ओ माय गॉड, यानी कि बताया गया ना कि ये सही हदीस है, ज़ईफ है, और उससे जो हेल्प ली होगी एक्सप्लेनेशन में, सब कुछ इसमें लिखा हुआ है। और माशाल्लाह इन सब खुसूसियात की बिना पर तफहीम कुरान का ये मुनफरिद अंदाज इसे दूसरी तमाम तफासिर से मुमताज कर देता है, क्योंकि जिस हस्ती पर कुरान का नुज़ूल होता रहा, उससे बेहतर इसके मफहूम की अदायगी और कौन कर सकता है। और जो मुतलाशियान हक बराह रास्त इस चलते फिरते कुरान की वर्क गर्दानी करते रहे, उनसे बेहतर तफसीर व तौज़ीह किससे मुमकिन है। तफसीर कुरान का ये वो उसलूब है जिसके सामने जाहिलियत की शायरी और अदब लुगत लब बस्ता हो जाते हैं। अच्छा तफसीर इब्ने फरीन, मैं कसीर, हाँ जी जी, आपको जब करें उसमें का मरफू हदीस का फिर लोगों को क्लियर हो जाएगा। एक छोटी सी चीज है बस, 1 मिनट की, 1 सेकंड की हाँ वही हाँ, के। मरफू हदीस ऐसी हदीस को कहा जाता है जिसकी कौल अमल या सिफ्त की निस्बत जो है वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से डायरेक्टली की गई हो, यानी इसकी निस्बत जो है डायरेक्ट नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हो, ठीक है। और ठीक ये हो गया, निस्बत सही किसी है। सहाबी ने बयान की हो या किसी और ने बयान की हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसकी डायरेक्ट निस्बत जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हो, उसको मरफू हदीस कहा जाता है। सही हो गया। और इसके मुकाबले में जो हदीस होती है उसका क्या नाम है? जो जो नहीं पहुंचती उन तक डायरेक्ट ना, वो, ताकि वो टर्म भी हमें पता चल जाए। यार निकल गया सर, सरी कोई बात नहीं, देख लेंगे। आप पिक्चर भेजिएगा, मैं ग्रुप पे शेयर कर दूंगी, ठीक है, इसकी डिटेल्स। ओके, तफसीर इब्ने कसीर की एक नुमाया खुसूसियत ये भी है कि दीगर कुतुब तफासिर जो अहादीस व आसार ही पर मबनी हैं, उनके मुकाबले में जिस कसरत के साथ तफसीर इब्ने कसीर में कुरानी आयात से इस्तिशहाद और आयात ही के जरिए से दूसरी आयात की तफसीर व तौज़ीह का काम लिया गया है, उनमें वो गोए सबकत ले गई है। नेज मुतकदमीन में तमाम आइम्मा तफसीर ने अपनी अपनी सनद से अहादीस व आसार को बयान किया है। इससे किताब की अहमियत तो दो चंद हो जाती है, लेकिन ऐसी बहुत सी अहादीस और आसार रह जाते हैं जिन्हें मौलिफ ने अपने शुयूख से
اخذ نہ کیا ہو، مگر امام ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں کتب سماویہ، کتب تفسیر اور اس کے اصول، کتب احادیث خواہ وہ مسانید ہوں یا سنن، جوامع ہوں یا معاجم، اس کو کبھی سکون سے نا ہم یہ ساری ٹرم سمجھ لیں گے، ابھی گھبرائیے گا نہیں پلیز، ٹھیک ہے؟ اوکے، ان کا تعلق اصول حدیث سے ہو یا شروع حدیث سے، تاریخ سے ہو یا سیرہ سے، ہے نا، مغازی سے ہو یا تراجم سے، لغت سے ہو یا فضائل سے، تقریباً ہر قسم کی بنیادی کتب سے استفادہ کیا ہے۔ ان کی مجموعی تعداد ڈاکٹر اسماعیل عبدالعال نے اپنی کتاب ابن کثیر و منہجہ فی التفسیر میں 217 بتائی ہے، اور یہ ایسی کتب ہیں جنہیں بنیادی مصادر و مراجع کی حیثیت حاصل ہے۔ تفسیر ابن کثیر کی انہی خصوصیات کے پیش نظر دارالسلام نے افاد عام کے لیے عربی میں اس کی متعدد ایڈیشن شائع کرنے کی سعادت حاصل کی۔ بعد ازاں اس کی تہذیب المصباح المنیر فی تہذیب تفسیر ابن کثیر کے نام سے شائع کی، جس کو دارالسلام الریاض کی علمی مجلس کے علماء کرام قاری محمد اقبال عبدالعزیز، حافظ عبد المتین راشد، شکیل احمد سلفی نے مولانا صفی الرحمان مبارک پوری کی نگرانی میں تہذیب کیا تھا۔ پھر اسی تہذیب کو انگریزی زبان میں پہلی دفعہ شائع کرنے کی سعادت بھی دارالسلام کو حاصل ہوئی، اور اب الحمدللہ اسے اردو میں شائع کیا گیا ہے جو آپ کے ہاتھوں میں۔ اس اردو ایڈیشن کی خصوصیات اسلوب تحقیق و تخریج میں درج ہیں۔ تفسیر ابن کثیر کو اردو کے قالب میں ڈھالنے کا کام فاضل مترجم مولانا محمد خالد سیف نے بطریق احسن نبھایا ہے۔ قاری کے لیے پڑھتے ہوئے یہ فیصلہ مشکل ہوگا کہ یہ باقاعدہ کوئی کتاب ہے یا اس کا ترجمہ کیا گیا ہے۔ اوہ زبردست، یعنی اتنا بہترین ترجمہ کیا گیا ہے، ٹھیک ہے، کہ قاری کے لیے پڑھتے ہوئے یہ فیصلہ مشکل ہوگا کہ یہ باقاعدہ کوئی کتاب ہے یا اس کا ترجمہ کیا گیا ہے۔ مزید برآں اگر قاری عربی متن سامنے رکھے گا تو اسے محسوس ہوگا کہ یہ ترجمہ الفاظ کے کس قدر قریب تر ہے۔ اس کی عبارات میں دریا کی سی روانی بھی ہے اور بلا کی سلاست بھی۔ ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء میں اس سلسلے میں فاضل مترجم کا انتہائی ممنون ہوں۔ اچھا میں اس سلسلے میں فاضل مترجم کا انتہائی ممنون ہوں۔ علاوہ ازیں دارالسلام لاہور کے جنرل مینیجر عزیزم حافظ عبدالعظیم اسد بھی میرے شکریہ کے بجا طور پر مستحق ہے، جن کی نگرانی میں یہ اہم ترین کام تکمیل کو پہنچا، اور میں شعبہ تحقیق و تصنیف کے ویلی شعبہ تفسیر کے فضلاء قاری حافظ محمد اقبال صدیق مدنی، حافظ عبدالحمید، قاری حافظ عزیر احمد راشد، مولانا محمد عمران اقبال، حافظ عطاء الرحمان، مولانا مختار احمد ضیاء، مولانا تنویر احمد، حافظ محمد ندیم اور عزیزم حافظ محمد نعمان فاروقی کا بھی تہہ دل سے شکر گزار ہوں، جنہوں نے انتہائی لگن سے تفسیر ابن کثیر کی تحقیق، تخریج اور تصحیح و نظر ثانی کا کام انجام دیا۔ جزاہم اللہ عنا وعن سائر المسلمین خیر الجزا۔ اسی طرح میں شیخ الحدیث حافظ عبدالعزیز علوی رحمۃ اللہ علیہ کا حفیظ اللہ کا سپاس گزار ہوں، جنہوں نے اس کا ابتدائیہ علمی انداز میں تحریر فرمایا ہے، اور مولانا محمد عبدالجبار نے امام ابن کثیر کے حالات زندگی قلم بند کیے، اور محسن فارانی نے تفسیر میں مقامات و اعلام کے حوالے سے کمپیوٹر پر نقشے بنوا کر شامل کیے۔ اچھا نقشے بھی ہیں نا اس میں ان دونوں حضرات نیز کمپوزنگ سیکشن سے حفیظ الرؤف ہاشمی، آصف فراز انصاری، عتیق الرحمان ابو ذر اور زاہد محمود کا بھی نہایت ممنون ہوں۔ اللہ تعالی ہماری اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور تمام مسلمانوں کے لیے نافع بنائے، آمین یا رب العالمین۔ خادم کتب عبد الملک مجاہد، ٹھیک ہے۔ اسلوب تحقیق و تخریج۔ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، اما بعد۔ یہ سورہ کہف کی پہلی آیت ہے نا۔ ہمارے ہاں تحقیق کا مفہوم صرف روایت کی صحت و سقم تک محدود ہے، جبکہ کسی کتاب کی تحقیق سے مراد اس کے متن کی مراجعت
نظر ثانی بھی ہوتی ہے جس میں کتاب اور اس کے مخطوطوں کو مد نظر رکھا جاتا ہے اور مؤلف کا معاف ضمیر اور الفاظ کی ترکیب بھی ملحوظ حاضر ہوتی ہے. یار آئی ہوپ یہ تفسیر میں اتنے ڈیفیکلٹ ورڈ یوز ہو رہا ہوں تو بہت مشکل ہو جائے گی ہمیں پڑھنا. اس کے کافی سارے اردو ترجمے ہیں نا, میں اس کو دیکھ لوں گی ذرا تفسیر کو بھی کہ زیادہ ڈیفیکلٹ ورڈز آئی میرے ہوپ پاس جو ہے نہ نا ہو. وہ ایک آسان ہے. میرے پاس یہ تفسیر ابن کثیر ہے نا, وہ امام الاصل مولانا محمد مولانا بن ابی محمد جوناگڑی کی بھی ہے نا, مولانا محمد جوناگڑھ کی, تو اس میں اردو تھوڑا جو ہے صاف الفاظ میں ہے. چلیں ہاں صحیح میرے ہے, پاس بھی وہی ہے, وہ ٹھیک ہے میں اس آسان کی ہے پی ڈی بہت ایف نا. لے لوں گی. اوکے اوکے, میں اس کی جی پی ڈی ایف لے طالب لوں گی, علم کوئی کے مسئلہ نہیں. جی ٹھیک میرے ہے, پاس جزاک اللہ. وہی ہے مولانا محمد جوناگڑھ کی, تو اس میں الفاظ اتنے مشکل نہیں ہے اس میں, چلیں صحیح ہے, لیکن ٹھیک تھوڑا ہے, جزاک اللہ. مزید برآں اس کتاب میں بیان کردہ احادیث و آثار, اسماء و رجال, واقعات اور ان سب کے مصادر و مراجع کے متعلق جانچ پڑتال بھی فن تحقیق کا ایک اہم باب ہے, جس پر دستک دینے سے بیسیوں انکشافات اور سینکڑوں تسامحات کی نقاب کشائی ہوتی ہے. چنانچہ جب تفسیر ابن کثیر اردو ایڈیشن کی تحقیق و تخریج کے حوالے سے کام فرقین آواز نہیں آ رہی. سوری یہ ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا. اچھا پھر کیا کہہ رہے ہیں, چنانچہ جب تفسیر ابن کثیر اردو ایڈیشن کی تحقیق و تخریج کے حوالے سے کام کا آغاز کیا گیا تو اس کی عربی نسخوں میں باہمی فرق کی بنا پر ہم نے یہ تجویز کیا کہ آج تک جن جن نسخوں پر تحقیق و تخریج کے حوالے سے کام کا آغاز کیا گیا تو اس کے عربی نسخوں میں باہمی فرق کی بنا پر ہم نے یہ تجویز کیا کہ آج تک جن جن نسخوں پر تحقیقی کام ہوا ہے ان سے بھرپور استفادہ کیا جائے. ادارے نے ہماری ان تجاویز سے اتفاق کرتے ہوئے تفسیر سیکشن کا الگ سے اہتمام کیا, جس میں کمپیوٹرائز ریسرچ کے لیے مکتبہ تفسیر, مکتبہ حدیث, مکتبہ اصول فقہ, مکتبہ البانی اور دیگر بنیادی مراجع کی سی ڈیز مہیا فرمائیں, جس سے حوالے کی تلاش اور اصل مراجع تک پہنچنے میں بے حد آسانی اور کام میں تیزی آ گئی. جزاہم اللہ احسن الجزاء. اس سلسلے میں تفسیر ابن کثیر کے متن کی مراجعات کے حوالے سے فضیلت الشیخ سامی بن محمد سلامہ, فضیلت الشیخ عبد الرزاق مہدی اور فضیلت الشیخ محمد حسین شمس الدین کے محقق نسخے, نیز حال ہی میں شائع ہونے والے محقق نسخے جس میں 5 محققین کی ارک ریزی شامل ہے بھی ہمارے پیش نظر رہے. اس کے علاوہ فضیلت الشیخ مقبل بن ہادی, فضیلت الشیخ ابو اسحاق حوینی اثری کے نامکمل نسخوں سے بھی کچھ نہ کچھ مدد لی گئی. تفسیر ابن کثیر کی اس نہج پر تحقیق کے لیے ہمارے شوق کو معلم انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان نے مہمیز لگائی, نَضَّرَ اللَّهُ امْرَأً سَمِعَ مِنَّا حدیثا فبلغه كما سمع. اللہ تعالیٰ اس شخص کو تر و تازہ رکھے جس نے ہم سے کسی حدیث کو سنا پھر اسے جوں کا تو آگے پہنچا دیا. ابن حبان نمبر 66. اور حفظ حدیث اور حدیث کی نشر و اشاعت کی شائقین کے لیے یہ گراں قدر اقدام ہے کہ متن حدیث کی مکمل تحقیق ہو اور ہو بھی محدثین کرام کے طرز پر کہ فلاں راوی سے یہ الفاظ موصول ہوئے اور فلاں راوی نے ان الفاظ سے حدیث رسول کو بیان کیا. ہمارے اس اقدام کی ایک بنیادی وجہ یہ بھی ہے کہ حدیث کے سیاق و سباق کے مختلف ہونے یا سبب ورود کے بدل جانے سے حدیث کا مفہوم بدل جاتا ہے, جیسا کہ دوران مطالعہ آپ کا گزر ان عقدہ کشائیوں سے ہوگا. اس طرز کار کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ بسا اوقات تفسیر ابن کثیر میں کسی حدیث کا اختصار مفہوم میں باعث خلل محسوس ہوا اور بعض مقامات پر حدیث کو منسوب کرنے میں کچھ تسامحات معلوم ہوئے. غرض یہ کہ یہ ایک ایسا پنہاں پہلو تھا جس کی طرف توجہ کی اشد ضرورت تھی, مگر اب تک چھپنے والی تفسیر ابن کثیر کے محقق نسخے بھی بجز معمولی سی تبدیلی کے اس سے خالی تھے.
اچھا ابھی آگے پوائنٹس جو آ رہے ہیں یہ پھر ہم منڈے کو پڑھیں گے. اور دیکھ لیں آپ لوگ، مجھے بتا دیے گا کوئی اس سے اگر ایزی ورڈز میں ہو یا یہ صرف اس کی اسٹارٹنگ ایسے، کیونکہ بیچ میں میں نے تفسیر پڑھی تھی وہ اتنی ڈیفیکلٹ تھی نہیں یہ، لیکن حدیث وغیرہ کے رولز آ رہے ہیں نا، اب ہم نے اتنا ڈیٹیل میں تو نہیں پڑھا ہوتا وہ سب، تو ذرا چیزیں مشکل لگ رہی ہیں آئی گیس. لیکن پلیز ڈونٹ لوز ہوپ، کوئی ایسی بات نہیں، جب کوئی چیز ایک ایسی ہو دفعہ تم جاتی یہ والی نا محمد جوناگڑھ کی بھی تفسیر جو ہے نا ایک تو گو تھرو ہے. کر کے دیکھ لینا، تو تمہیں اندازہ ہو جائے گا ٹھیک کہ ہے، یہ کتنی اچھی عام فہم ہے. یہ ابن کثیر کی تفسیر ہے یہ بھی نا. چلیں صحیح ہو گیا، ٹھیک ہے میں دیکھ لوں گی. صحیح ہے، اس کو بھی ایک اور بھی کسی پارٹیسپینٹ نے کوئی بتایا تھا، اور یہ والا بھی مجھے کسی نے بتایا تھا کہ بہت ایزی ورڈز میں ہے، تو چلیں ٹھیک ہے میں اس کو بھی دیکھ لیتی ہوں. ٹھیک ہے، پھر ہم لوگ سیشن کو نا ادھر اینڈ کرنا ہوگا ہمیں، پھر ہم سورہ کہف کی جو ہمارا فرائیڈے کا روٹین ہے وہ ابھی دیکھیں گے عائشہ عامر صاحبہ کی وہ، لیکن اس کو مجھے اینڈ کرنا ہوگا اور پھر دوبارہ سے میں لنک بھیجوں گی، وہ جوائن کریے گا. ٹھیک ہے چلیں، تھینک یو ایوری بڈی، جزاکم اللہ خیرا کثیرا، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.